الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گرامی قدر مشاہدین، کل انشاءاللہ تعالی رمضان کی پہلی تاریخ ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تعالی نے اسے بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ بنایا ہے، سال کے تمام مہینوں کا سردار۔ اسی میں اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، اسی میں وہ شب قدر رکھی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پوری طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، پا بزنجیر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دل اپنے رب اور مالک کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کا وہ کلام سنتے ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ جب ایمان والے بندے سنتے ہیں کہ اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر ایمان والا خوش ہو جاتا ہے، اللہ مجھے پکار رہا ہے، اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ایمان کا جذبہ فراواں ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی باد بہاری چلنے لگتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام کی عبادت فرض کی گئی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی عبادت فرض کی گئی تھی۔ اللہ تسلی دے رہا ہے کہ پریشان مت ہو، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے یہ عبادت دوسروں پہ فرض تھی، دوسرے کر چکے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ تو اے ایمان والو، تم پہ صوم فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مقصد جو تمام عبادات کا مقصد ہے، اللہ نے مقصد بتا دیا کہ یہ بہت عظیم الشان مقصد کے لیے اللہ نے تم پر صوم کی عبادت کو فرض کیا ہے، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، پہلے تو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے بھی اللہ یہ فرض کر چکا ہے۔ اللہ کو یہ عبادت اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے پہلوں پہ بھی فرض کیا، تم پہ بھی فرض کیا، اور پھر یہ بھی گویا اس میں ایک طرح سے یاد دلانا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو جب تم سب سے بہتر ہو تو تمہارا عمل بھی، تمہارا رویہ بھی تو سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس حکم کے قبول کرنے میں، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنے میں تم کو سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ تسلی دیتے ہوئے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ سال 360 دنوں کا ہوتا ہے،
ان 360 دنوں میں 29 یا 30 دن، چند دن جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں اتنے ہی دن ہیں، جلد سے ختم ہو جائیں گے. ادھر شروع ہوا اور ادھر ختم ہو گیا. چند دن ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس کے لیے صوم بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، تو پھر اللہ نے اس کو بھی رخصت دی. اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر وہ بعد کے دوسرے دنوں میں ان گنتیوں کو پورا کر لے گا. اس کی فضیلت اسے اللہ دے گا، اس کی فضیلت اسے مل جائے گی. اگر ابھی اپنے وقت پہ عبادت کرنے کے لائق ہے، وقت پہ عبادت کر لے اور اس کے فضائل اور خیر و برکت حاصل کر لے. اور اگر وقت پہ یہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اسے اس خیر و برکت کو حاصل کرنے کا موقع میسر ہے بعد میں، جب اسے آسان پڑے. پورے سال میں کبھی بھی دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر کے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کر لے. بہرحال رمضان کا یہ مبارک مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آج کی رات سعودی عرب میں پہلی تراویح ہوگی، پہلا قیام اللیل ہوگا. عشاء کے بعد جو رمضان میں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے اور اللہ کے احسان و کرم سے، فضل و کرم سے بہت سارا اپنا دامن بھر لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا وسلم.